کہانی کا عنوان ہے جاں نثار کسان۔ فارسی سے ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر علی کمیل قزلباش نے۔ خزاں کی ایک سرد شام تھی۔ سورج برف سے ڈھکے پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو چکا تھا۔ کسانوں کے روزمرہ کا کام اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ ظفر علی بھی کھیتوں میں کام سے ہاتھ روک چکا تھا اور دن بھر کی تھکن کے بعد اپنے گاؤں کی جانب جا رہا تھا۔ اس سرد، تاریک اور طوفانی رات میں اس کی لالٹین اس کی واحد ہمسفر تھی جو اس کو راہ دکھانے کا کام انجام دے رہی تھی۔ ظفر علی کے گاؤں کے قریب سے ریل کی پٹڑی بھی گزرتی تھی۔ ظفر علی کو ہر روز گھر جاتے ہوئے پٹڑی کے قریب سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس کے کان ریل کی آواز سے مانوس تھے اور ریل گاڑی کی سیٹی میں وہ ایک سرور محسوس کرتا تھا۔ لیکن اس رات کو پٹری کے قریب پہنچنے سے پہلے ظفر علی کے کانوں سے ایک وحشت ناک آواز ٹکرائی۔ ظفر علی ایک دم رک گیا اور ایک لمحے کو سوچا، ریل گاڑی؟ اتنی ہیبت ناک آواز؟ شاید بہت تیزی سے چل رہی ہو۔ نہیں، یہ ریل گاڑی کی آواز نہیں ہو سکتی، یقیناً کوئی مصیبت آئی ہے۔ اور پھر تیز قدم اٹھاتے ہوئے ریل کی پٹری کی جانب بڑھنے لگا۔ ناگاہ اس کی نگاہ پٹڑی پر پڑے ڈھیر پر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ پٹڑی ساتھ والی پہاڑی سے پتھر لڑک کر پٹڑی پر جمع ہو چکے تھے۔ ظفر علی کو خیال آیا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں وہاں سے ریل گاڑی گزرنے والی ہے۔ وہ یقیناً ان پتھروں سے ٹکرا کر الٹ جائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی وہ مضطرب ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ وہ بھلا کس طرح ریل گاڑی کے ڈرائیور کو اس خطرے سے آگاہ کرے۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے ریل گاڑی کی سیٹی سنائی دی جو ریل کے قریب پہنچنے کی خبر تھی۔ اسے سیٹی روزانہ کی طرح سریلی نہیں لگی، بلکہ اس میں اسے غمزدگی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ظفر علی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے مجسم ہو گئے جب وہ ریل کا نظارہ کرتا اور ریل گاڑی میں سوار مسافر مسکراتے ہوئے اس کی جانب ہاتھ ہلاتے تھے۔ اس نے سوچا کہ اس حادثے سے ایک دم ہنستے مسکراتے وہ مسافر جو اپنی منزل کی جستجو میں محو سفر تھے، موت کی تاریکی کا سامنا کریں گے۔ وہ کسی حل کی تلاش میں بے چین تھا۔ اس کے آس پاس دور دراز تک خاموش تاریکی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کبھی کبھار کسی کتے کے بھونکنے یا کسی گیدڑ کی آواز کے سوا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ریل گاڑی لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ظفر علی کا دل ڈوبے جا رہا تھا اور خدا سے دعائیں مانگتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی بے چینی پر قابو پاتے ہوئے دماغ پر زور دیا تو اچانک اسے ایک تدبیر سوجھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی اور وہ پر امید ہو گیا کہ اب وہ مسافروں کی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ظفر علی نے اپنی قمیض اتاری، اسے اپنے عصا کے سر پر باندھا اور اس پر لالٹین میں سے تیل ڈال کر آگ لگا دی اور اپنے عصا کو کسی پرچم کی طرح اوپر اٹھایا اور ریل کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ ریل گاڑی کے آنے والی سمت کی جانب دوڑنے لگا۔ ریل گاڑی کے ڈرائیور نے جب آگ کی اس مشعل کو اپنے جانب قریب ہوتے دیکھا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ انہیں کوئی خطرہ درپیش ہے۔ اس نے فوراً بریکیں کھینچیں۔ ریل گاڑی چند بڑے بڑے جھٹکوں کے بعد ظفر علی کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ ڈرائیور اپنے تمام عملے کے ساتھ فوراً ریل سے اتر آیا اور ظفر علی کی جانب دوڑا۔ اسی دوران مسافر بھی ڈرے سہمے ریل گاڑی سے اتر گئے اور تمام لوگ ظفر علی کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ تھوڑے فاصلے پر پٹڑی کے اوپر پتھروں کا ایک ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ سب سمجھ گئے کہ ظفر علی نے ان تمام مسافروں کی جان اتنے بڑے خطرے سے کیسے بچائی ہے۔ سب اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے انعام دینے لگے، لیکن ظفر نے کچھ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے یہ سب تم سب کی نجات اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کیا ہے۔